اب 3 دن ہو گئے، اب بی بی کعبے میں ہے، اب کعبے میں ہے، دیوار واپس شق ہو گئی، اب بند ہو گئی۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا، بی بی کعبے میں ایک دن آ گیا، دوسرا دن آ گیا، اب لوگوں کو تشویش ہونا شروع ہوئی کہ اب تک بی بی کعبے سے باہر نہیں آئی، اندر کیا ہے، کعبے کے اندر چلی گئیں۔ اب لوگ آئے چلتے ہوئے جناب ابو طالب کے در پہ آئے اور آ کر کہنے لگے اے ابو طالب، ہم نے آپ کی زوجہ کو دیکھا کعبے کے پاس گئی، دیوار پھٹی، آپ کی زوجہ اندر چلی گئی، اب تک باہر نہیں آئی۔ ادھر جناب ابو طالب مطمئن ہو کر کہہ رہے ہیں کہ بلانے والا جانے اور جانے والی جانے۔ جتنا جناب ابو طالب اپنے گھر میں مطمئن تھے، اتنا جناب فاطمہ بنت اسد کعبے میں مطمئن تھی۔ ادھر 3 دن جیسے گزرے، ادھر واپس جناب فاطمہ بنت اسد جیسی باہر آئیں، اب لوگوں نے دیکھا کہ ہاتھ میں ایک بچہ ہے۔ اب مولا علی جناب فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں، اب عرب والوں کی ایک دستور ان کی ہوتی تھی کہ بھئی جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو ایک پتھر کے پاس لٹاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی اگر سانپ اس کو کاٹ لے گا تو حسب نسب صحیح نہیں، اور اگر سانپ نہ کاٹے تو بچے کا حسب نسب صحیح ہے۔ یہ دور جاہلیت میں یہ علامت ہوا کرتی تھی۔ اب جیسے ہی لے کر جانے لگے، ان لوگوں نے روک لیا، مشرکین نے کہا کہ یہ رسم تو ہماری پوری ہوگی۔ جناب ابو طالب نے بھی دے دیا کہ چلو یہ آج ان کی آخری رسم ہوگی، آج آخری رسم ہوگی۔ اب جیسی جانے جناب مولا علی کو ادھر لٹایا گیا پتھر پہ، وہاں سے اجدر چلتا ہوا آیا، جیسی سانپ آیا، ادھر ید اللہ ہاتھ بلند ہوئے، کلہ اجدر کو پکڑا، اب 2 حصوں میں مولا نے چیر دیا۔ ادھر کلہ اجدر کو چیرنا تھا، اب لوگ پریشان ہو کر کہنے لگے اب کیسے پہچان ہوگی کہ بچہ صحیح ہے حسب کا یا صحیح نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا اب پہچان سانپ کے ذریعے نہیں ہوگی، اب پہچان علی کے ذریعے ہوگی۔ دیکھے گا محشر تلک اجدر کے یہ ٹکڑے، ہر دور کا قاضی تیری تعظیم کرے گا، کچھ بوجھ ہلکا ہمارا بھی ہو گیا اے حیدر، اب جنت دوزخ تو ہی تقسیم کرے گا۔